جب یمن میں حضرت علی کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بیس میں ایک دن آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہمارے درمیان ہمارا ایک مہمان آ بیٹھا ہے۔ اسے اس قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ یہودی عالم تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اس عالم کو اپنے قریب ممبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ آج تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر یہودی نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمایا؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم دوسرا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا، اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہے ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا، آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھی آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹی آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہے۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کا ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، جنات کے خدا علی کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔
اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا، اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنی تھی؟ آپ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ یہ 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہی یہودی عالم اپنے قوم کے 553 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یہ کہ ان سوالات کے جوابات یقیناً بالعلم ہی دے سکتے ہیں۔ دوستو، اس معلوماتی موضوع کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھیجنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سبھی کا حامی و مددگار رہے، آمین۔